پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اس سے پاکستان کو اور کس حد تک یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے؟ اسرائیل اور بھارت کے لیے اس میں کیا ہے، سب آپ کو بتاتے ہیں۔ اب نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے کیا؟ تو نیشنل سیکورٹی پالیسی سے مراد ایک ایسا فریم ورک ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح ملک اور اس کے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے، وہ تحفظ ملک کے اندر ہو یا باہر۔ 70 سالوں میں پاکستان نے پہلی دفعہ نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے، یعنی اب عمران خان ہوں یا نہ ہو، قمر جاوید باجوہ ہوں یا نہ ہو، یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہی آگے چلے گی اور آنے والے لوگ بھی اسی پر کام کریں گے، نہ کہ اپنی پالیسیز لے کر آئیں گے۔ اس وقت یہ پالیسی پاکستان کے لیے بہت ضروری تھی۔ پاکستان نے کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، پاکستان کو کس ملک سے خطرہ ہے، سب کو اس فریم ورک میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور اسی کے تحت ایکشن لیا جائے گا۔ اب کل بھارت کو اس میٹنگ کے ختم ہوتے ہی ایک سرپرائز ملا۔ اسرائیل کو کیا سرپرائز ملے گا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کل اس میٹنگ اور پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے بنتے ہی اعلان ہوا کہ جو تھوڑی بہت تجارت بھارت سے کرتا ہے پاکستان، اس پر بھی پابندی لگائی جائے، ڈپلومیٹک ریلیشنز اور محدود کر دیے جائیں بھارت کے ساتھ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو بھی اپنا حصہ مانتا ہے اور جونا گڑھ کو بھی۔ تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا مطلب ہے کہ ان سے متعلق بھی پالیسی بنانا۔ پاکستان اب کیا ایکشن لے گا اگر مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے، جو کہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس وقت بھارت نے الاؤ کر دیا ہے بھارت سے کوئی بھی شخص جس مرضی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ کشمیر میں آ کر زمین لے سکتا ہے اور یہاں آباد ہو سکتا ہے۔ یہ کل ابھی بھارت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے اور کل ہی پاکستان نے اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی متعارف کروا دی ہے۔ اسی لیے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ دوسری جانب اس پالیسی میں یہ بھی واضح ہوگا کہ کون سے ممالک پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہیں اور کون سے پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی کا محور پاکستان کی عوام ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستانی ہی رہتے ہیں، ہم انہیں کشمیری نہیں بلکہ پاکستانی ہی کہیں گے۔ دوسری طرف اگر اسرائیل کو دیکھیں تو عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کیا بھی تو اس وقت کیا جائے گا جب اسرائیل فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کرے گا اور فلسطین کو سارے حقوق دیے جائیں گے، تب پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل اور پاکستان کے درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جبکہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ اسرائیل کو کب تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا یا کب تسلیم کیا جائے گا۔ یہ وہ پالیسی ہے جو بہت پہلے پچھلے سیاستدانوں کو بنانی چاہیے تھی، جو اب آ کر موجودہ حکومت بنا رہی ہے۔ اب پاکستان نے اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے اور اب پاکستان ایک ایسے انداز سے چلے گا جس کی کوئی ڈائریکشن ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر بھارت یہ کرتا ہے تو ہم ایسے اس کا جواب دیں گے، اگر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرتا ہے تو ایسے اس کا جواب دیا جائے گا۔ مطلب اب ہر چیز کلیئر ہوگی، اب اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھارت نے یہ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں، کیونکہ جو نیشنز آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کے پاس ایسے سوالوں کا جواب پہلے ہی موجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا پوائنٹ اس میں رکھا گیا ہے وہ ہے اسٹرانگ اکنامی، یعنی مضبوط معیشت کو نیشنل سیکورٹی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کی سیکورٹی اور دفاع دونوں مضبوط ہوں گے، جس سے واضح ہے کہ اس حکومت کا زیادہ تر فوکس اب ملک کی معیشت کی بحالی بھی ہوگا۔